اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیں پارٹ 23 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ: جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ سعدیہ نے کہا، مما جانی اس بارے میں کچھ بتائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ آپ کے وسیلے سے ہمیں قرآن عطا ہوا، علم قرآن عطا ہوا، فہم قرآن عطا ہوا، اسرار قرآن کی دولت میسر آئی، حکمت قرآن، طہارت نفس، تزکیہ قلب، ظاہر و باطن کی اصلاح اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہوئیں۔ سورہ توبہ میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ترجمہ: اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہوا اور جو ہوگا، گزشتہ و آئندہ، سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دیں۔ سعدیہ نے پوچھا، سعد بھائی، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اور کیا فرمایا ہے؟ سعد نے کہا، یوں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت امت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہم چند موتی چن سکے وہ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ مما جانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو بھائی کون سے موتی ہیں وہ؟ سعد نے کہا، مقابلہ کرنا چاہیے۔ مما جانی نے کہا، لیکن ہر چیز میں مقابلہ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ سعدیہ نے کہا، ہمارے معاشرے میں تو مقابلہ دولت میں ہو رہا ہے، شہرت میں ہو رہا ہے، منصب پر ہو رہا ہے، عمارت پر ہو رہا ہے، گھروں پر ہو رہا ہے، تجارت میں ہو رہا ہے، لباس پر ہو رہا ہے، رہن سہن پر ہو رہا ہے۔ مما جانی نے کہا، حالانکہ یہ سب چیزیں تو فانی ہیں، یہیں دنیا میں رہ جائیں گی، لہٰذا ہر چیز اور دنیا کی لذتوں میں مقابلہ درست نہیں۔ بالکل درست، ہر چیز میں مقابلہ کرنا اچھی بات نہیں۔ ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ مقابلہ کہاں کرنا چاہیے۔ سعدیہ نے پوچھا، اچھا کہاں کرنا ہے مقابلہ؟ قرآن نے بیان کیا، فاستبقوا الخیرات۔ ترجمہ: نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ مما جانی نے پوچھا، سعد تمہیں معلوم ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عمل کیسا تھا؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے ایثار کرنے کا فرمایا۔ نیکی کے اس کام میں مسلمانوں کا مقابلہ قابل رشک تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کا تذکرہ آئندہ پاروں میں بھی آئے گا۔ پیارے بچوں، آگے کی کہانی پارٹ 24 میں سنیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔